آج میں امیر مقام صاحب کو لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی گلہ موجود ہے اور جس طرح ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ مجھے آنا چاہیے تھا، بالکل آپ کا گلہ بجا ہے، مجھے بالکل آنا چاہیے تھا. اور جب میں پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا تھا اسی محکمے کا، تو میں پشاور میرے خیال میں پہلے مہینے ہی آئی تھی اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہ 14 ماہ کا جو دورانیہ ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا. اتنا زیادہ کام. اور اس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، لوگ پچھلے وزیر اعظم کے لیے کہتے تھے کہ وہ کہتا تھا رونا نہیں اور گھبرانا نہیں، اور یہ وزیر اعظم کہتے ہیں سونا نہیں ہے اور صرف کام کام اور کام. اور میں آپ سب کے سامنے آج یہاں پشاور پریس کلب میں آئی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں اس سے پہلے ریڈیو پاکستان میں جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو 9 مئی کو جلایا گیا اور اس کے بعد چاگی کے اسٹوڈیو کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو جلایا گیا، اس کی رینوویشن کی سنگ بنیاد رکھ کر آئی ہوں. اس کا کام شروع ہو گیا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے میں ابھی ہو کر آئی ہوں، جہاں ہم نے جو ایک بہت ہی پرانا درینہ مطالبہ تھا، ایک خواہش تھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کو 2 سے 3 گھنٹے سے بڑھایا جائے، تو نہ صرف اس کو بڑھایا ہے بلکہ 24 گھنٹے کے لیے پشاور سینٹر سے پی ٹی وی کی جو پشاور کی اور علاقائی زبان میں جو براڈ کاسٹنگ ہے اس کو 24 گھنٹے کے لیے شروع کیا گیا ہے. آج سے وہ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اور جس طرح کی ثقافت، جس طرح کا ہیریٹیج، جس طرح کا کلچر، جس طرح کی تہذیب خیبر پختونخوا کی ہے، اس تمام کو اسکرین کے اوپر سے جتنے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں یا خیبر پختونخوا سے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے لیے بھی سیٹلائٹ کے اوپر اس نشریات کو سٹارٹ کیا گیا ہے، تاکہ یو اے ای میں بیٹھے ہوئے، قطر میں بیٹھے ہوئے، سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے بھی جو پاکستانی ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقے سے، وہ اسکرین کے اوپر، پی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر جو نشریات ہے تمام علاقائی زبانوں میں، تمام ڈائلیکٹس کے اندر یہ نشریات شروع کی گئی ہیں، جہاں یہاں کے آرٹسٹ کو، یہاں کے پروڈیوسرز کو، یہاں کے جرنلسٹ کو وہ مواقع ملیں گے کہ وہ پی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے پاکستان کی عوام تک اپنی ہیریٹیج، اپنے کلچر، اپنے موقف کو پہنچائیں. تو یہ آپ سب کے لیے بھی بہت ہی مبارک دن ہے. آپ سب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس شروعات پہ مبارکباد دیتی ہوں. ایم ڈی پی ٹی وی اور سیکریٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب اور منسٹری آف انفارمیشن کی جو ٹیم ہے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آپ سب جو صحافی یہاں موجود ہیں، ارشد بھائی کی قیادت میں، عرفان صاحب کی قیادت میں، آپ لوگوں کے لیے بھی پی ٹی وی کی وہ جو اسکرین ہے وہ ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہیں. آپ اپنی بھی وہاں جا کر اپنے موقف کو بیان کر سکتے ہیں. پشاور اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 2013 سے لے کر 2018 تک جو منصوبے تھے ان کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، میں پریس کلب کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم نے 4 سال دیکھا کہ یہاں بہت بلند دعوے کیے گئے. کہا گیا کہ اس کو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، دوسرے انٹرنیشنل ممالک سے ملایا گیا. 4 سال احتساب کمیشن کو پشاور میں تالا لگایا گیا، دوسروں کو چور چور کے الزامات لگاتے رہے. اسی طرح یونیورسٹیز بنانی تھیں، کوئی ہسپتال بنانے تھے، مجھے تو نظر نہیں آئے. بی آر ٹی پشاور کی کرپشن کیس کو سپریم کورٹ کے اسٹیز لے کر 4 سال اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. جو جسٹس آن ویلز کی بس تھی وہ 2 ماہ کے بعد اس کے ٹائر پنچر ہو گئے. اور جو ترقیاتی منصوبے تھے، 350 ڈیم بنانے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. مجھے تو نظر نہیں آیا، ہاں عوام ضرور ڈیم فول بنی ان نعروں کے ذریعے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پچھلی حکومت کو 9 مئی کے واقعے میں جو یہاں فورٹ تھا اس کو جلایا، اسکول جلایا، ہسپتال جلائی، ایمبولینس جلائی، شہداء کے جو یادگاریں تھیں ان کی ایمبلمس تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو توڑا گیا. اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا پاکستان کی عوام نے. پاکستان کی عوام نے ملک کو تعمیر کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، ملک کو جلانے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا. اور اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا ہے، تو 9 مئی کا فائدہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فائدہ صرف پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے، اور 9 مئی کی سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے.
پی ٹی وی کو جلانے والوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا، جتنی گاڑیاں جلائی ہیں، جو آرکائیوز جلائے ہیں، جو چاغی کا پہاڑ جلایا ہے، میں نے ایڈمنسٹریشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو بھی انٹرنس کے اوپر لگایا جائے، تاکہ ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ کس طرح ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، جنہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا۔ اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک شخص ہے جو ہر وقت اپنے جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، سازش کے ذریعے، فتنے کے ذریعے ہر وقت اس کے سازش کے اندر مصروف رہتا ہے۔ سائفر لے آیا اور لہرا دیا اور کہا امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک حکومت پہلی دفعہ آئینی طریقے سے کسی بھی وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا۔ اس کو سائفر لہرا کر یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ کی سازش ہے۔ وہ سازش باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی وہ محسن نقوی کے اوپر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آج جب سائفر کی انویسٹیگیشن جاری ہے، وہی شخص کہتا ہے کہ سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے۔ جس وقت فورن فنڈنگ کا کیس 2014 میں شروع ہوا، ہر پاکستان کی عدالت میں گیا کہ اس کو روک دیا جائے، اس پہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے، یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں بنتی۔ ہر عدالت میں آج درخواستیں دے رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کو اور اس کے ٹرائل کو اور اس کی انویسٹیگیشن کو روکا جائے۔ اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ، اس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے کیا پتا بند لفافے میں کیبنٹ کے اندر کیا آیا تھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی سر نہیں، کوئی اس کا پیر نہیں۔ توشہ خانہ کی چوری میں ہر عدالت میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو روک دیا جائے۔ میرے ایم ایس کو پتا ہوگا کہ گفٹس کہاں سے آئے، بھائی تم نے گفٹ لیے، تم نے گفٹ بیچے، تم نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچی، تو ایم ایس سے کیا پوچھیں؟ اور ہر عدالت میں یہ کہتا ہے اور اس وقت درخواست دیتے ہیں کہ جی اس انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے۔ دوسری طرف جن کو چور کہا، جن پہ الزامات لگائے، انہوں نے پاکستان کی ہر عدالت میں، چاہے وہ نیب کی عدالت ہو، ٹرائل کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان سب میں اپنے جواب دیے۔ روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے جوابات دیے۔ پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے۔ ہم نے بالٹی، ڈبے، کنستر اور ڈسٹ بن کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے عدالتوں کے اندر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم سر اٹھا کر مجھے یاد ہے کہ یہ پریس کلب میں آئی تھی اپوزیشن کے دنوں میں ہر تقریباً پریس کلب میں گئی تھی، اور یہ پریس کلب ہی ہمیں وہ جگہ فراہم کرتا تھا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جس وقت کیمرے بند تھے، صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں، صحافیوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، ان کے گھروں میں گھس کر ان کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں، ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کیا جاتا تھا۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم، آج میں آپ کے توسط سے یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، میں آج سفر میں تھی تو میں خبر دیکھ نہیں سکی، ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی جس کے اندر کہا گیا کہ جو اعظم چودھری صاحب ہیں، ان کو لاہور جب آئی ایم ایف کی پریس کانفرنس کی وزیر اعظم نے، پاکستان نے گورنر ہاؤس میں، تو اس کے بعد ان کو پی ٹی وی کی ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی، پھر فرائیڈے ٹائمز نے لگائی، اور اب اس کو میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں، میں پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں، میں ڈیجیٹل میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی خبر لگاتے وقت، یہ جرنلزم کا پرنسپل ہے، یہ ایتھوس ہے کہ آپ نے کوئی خبر لگانے سے پہلے دونوں موقف لینے ہیں، اور دونوں موقف لینے کے بعد ہی آپ اپنی سٹوری کو فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر سٹوری نامکمل ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ وہ دور نہیں ہے جس وقت وزیر اعظم پاکستان کو پریڈیٹر کہا جائے میڈیا کا، جس وقت عرفان صدیقی جیسے جرنلسٹ کے قلم کو توڑ کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو وہ کیس جو آج جس میں سے نواز شریف صاحب بری ہوئے ہیں میرٹ کے اوپر کہ جی پلاٹ دے دیا تھا اور جیل میں ڈال دو، نیب کی کسٹڈی میں ڈال دو۔ عزیز چودھری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے امپلائی نہیں ہیں، نہ کبھی رہے ہیں، اور ان کو کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے اعظم چودھری صاحب، میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں ان کو، میں پچھلے ہفتے ان کے لاہور پریس کلب میں ان سے ملاقات کر کے آئی ہوں، میں پچھلے 4 سال سب کو جانتی ہوں جن کے کیا ویوز ہیں، اس کے باوجود ان کو وزیر اعظم کی پریس کلب
گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں بلایا گیا تھا. میں نے ان کو سوال کرنے کا موقع دیا تھا, کیونکہ ہم وہ وزیر اعظم یا وہ حکومت نہیں ہے جہاں فہرست چھپتی تھی جرنلسٹ کی کہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے, کس کے ساتھ بات نہیں کرنی, کس جرنلسٹ کو بلانا ہے, کس جرنلسٹ کو نہیں بلانا. ایک پوری اسکریننگ ہوتی تھی اور پھر اپنے ماؤتھ پیسز کو انسٹال کیا جاتا تھا, جس میں سے بہت سی پراکسیز اس وقت ملک کے باہر بیٹھی ملک دشمنی کر رہی ہیں. آزادی صحافت, فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی کا سہارا لے کر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پھیلائی جا سکتی. اعظم چودھری صاحب پول آف جو اینالسٹس ہیں, ہمیں اگر اعظم چودھری صاحب کی ویوز سے کوئی مسئلہ ہوتا, اگر وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ایک فورن ایجنٹ, ایک میڈیا پریڈیٹر بیٹھا ہوتا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس وقت وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں مدعو نہ کیے جاتے اور وزیر اطلاعات کی طرف سے ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کا وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پر تھپڑ اور چپیڑے مارتا تھا. ہمیں پتا تھا جس وقت صحافیوں جو وزیر اطلاعات تھے وہ کس طرح صحافیوں کی تضحیک کرتے تھے, ان کی تذلیل کرتے تھے, اور ایک سکریننگ کے ذریعے صحافیوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا جاتا تھا. سکریننگ کے ذریعے اور اس کے ذریعے لسٹوں کو سکرین کر کے ان کو وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی. اور ابھی بھی اعظم چودھری صاحب میرے لیے ایک قابل عزت صحافی ہیں, ان کے ویوز جو مرضی ہوں, یہ ایک انسان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے آپ کو جھوٹ پھیلانے کی کوئی قانون, کوئی فریڈم, کوئی میڈیا کی آزادی اجازت نہیں دیتا. اور اعظم چودھری صاحب پی ٹی وی کے اندر ایک اینالسٹ پول ہے جو ایشو بیسڈ پول ہے, جو سپٹمبر پچھلے سال سے وہ اس پول کا حصہ ہیں, اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج تک وہ اس پول کا حصہ ہیں. اور صحافیوں کو بلا کر پی ٹی وی کی نشریات کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو بلا کر اپنے ویوز کی اجازت دی جائے, اور وہ لوگ جو اپنا ڈفرینٹ ویو رکھتے ہوں گورنمنٹ سے لیکن ان کو اجازت دی جائے, اور وہ آج بھی اس ایشو بیسڈ پول آف اینالسٹ کا پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں. کسی قسم کا کوئی ان کو ریموو نہیں کیا گیا. اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے دل اتنے چھوٹے نہیں ہیں, ہم اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے, ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, جس طرح اپوزیشن کو پچھلے ادوار میں سلاخوں کے پیچھے ڈال کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو ہسپتالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں, ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں, ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں, ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں, جانتے ہیں. ہم بالکل پرسنلائزڈ ہو کر نہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ سٹوری کریں, جب اس قسم کی پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی میڈیا کا نام لے کر, کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی ہو؟ آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے, مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر سٹوری کو کریں اور پھر سارے چینلز پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹا گیا, جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا, جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کا قلم توڑ دیا جاتا تھا, اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا, اس کی نوکری سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا, ہم نے وہ دور سہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اتنی چھوٹی بات, اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا, کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا, قانون کے سامنے پیش کیا, ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز کے خلاف سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں. یہ پاکستانیت ہے. ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے وہ پاکستانی نہیں, وہ پاکستان کا دشمن ہے. جس نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا, ان شہداء کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ
اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت اپنی آئینی مدت ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 9 مئی کا سانیہ لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکٹس بند کر دیا لے کر جاؤ گے؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں لیپ ٹاپ بیچنے آتا ہے، کیوں نہیں آ سکا اس وقت کا وزیر اعظم ملک کے اندر یونیورسٹی، پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے لوگوں کے اندر لیپ ٹاپ کو تقسیم کرنے؟ اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تہذیب، پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے ہیریٹیج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہم نے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے 1 بلین کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ صحافیوں کے لیے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ ہے جو 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ یہاں موجود ہے، پچھلے ادوار میں بھی آتا رہا یہاں۔ لیکن جو صحافی پورے پاکستان کے اندر ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی ایک کارڈ کے ذریعے، ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ذریعے، اسی طرح آرٹسٹ کو دی جائے گی۔ فلم فائنینس فنڈ کا قیام کیا جا رہا ہے تاکہ جو یوتھ ہے وہ مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار میں سٹیج پلیز ہوتے تھے، اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے، سنیما ہاؤس پشاور کے اندر کتنے مشہور سنیما ہاؤسز تھے، لیکن پچھلے 30-35 سال کے اندر ہماری ثقافت، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہماری فلم انڈسٹری، ہماری میوزک کی انڈسٹری کو سب کو زنگ لگ گیا۔ لیکن 2017 میں سفر کا آغاز کیا تھا، وہ جاری و ساری ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز کا قیام کیا جا رہا ہے، یہاں بچوں کے لیے ریسرچ سیلز کا قیام کیا جا رہا ہے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور پہلی دفعہ جتنی میوزک کی آرکائیو ہے 9 مئی کے واقعے میں ریڈیو پاکستان کے اس خزانے کو جلایا گیا جو ریڈیو پاکستان کا آرکائیو تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز کو ڈیجیٹل کرنے کا نیشنل ڈیجیٹل آرکائیوز کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس میں تمام جو میوزک کا خزانہ ہے، موسیقی کا خزانہ ہے، اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ پی ٹی وی کے اندر ارشد صاحب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پی ٹی وی کا جتنا آرکائیو تھا، جتنا اس کا ڈرامے تھے، میوزک تھا، جتنی اس کی آرکائیو تھی، اس کو پی ٹی وی فلکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آپ کے فونز کے اوپر، ٹیلی فونز کے اوپر وہ ایپ جو ہے وہ میسر ہے جس میں آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے خزانہ ہے، جتنا اس کی براڈ کاسٹنگ کا آرکائیو ہے، اس سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کاوشیں صرف اس لیے ہیں کہ اس ملک سے نفرت کو مٹانا ہے، اس ملک سے عدم برداشت کو مٹانا ہے، اس ملک میں ٹالرنس کو واپس لے کر آنا ہے۔ اس ملک کے اندر جو پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2008 میں، 2013 میں نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں اندر یوتھ پروگرام شروع کیا، اور اب اس کی دوبارہ سے جو ریوائول ہو رہا ہے، جو اکنامک ریوائول ہو رہا ہے اکنامک سطح کے اوپر، تاکہ ہمیں قرضوں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا تھا 2016 کے اندر، اس آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ سے زندہ نالائق حکومت نے کیا جنہوں نے معیشت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا، پاکستان کی عوام کی روٹی اور روزگار کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا۔ انشاءاللہ اس سسپینڈڈ پروگرام کو، اس وائلیٹڈ پروگرام کو جس نے ملک کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اس کو دوبارہ سے ہم نے بحال کیا، لیکن ہم اپنی معیشت کا انحصار آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اکنامک ریوائول کے ذریعے آئی ٹی میں، زراعت میں، ایکسپورٹ میں، انرجی میں، مائننگ کے اندر، ان تمام کے اندر جو وزیر اعظم کا ویژن ہے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک SIFC کا قیام ہے، اس کے ذریعے دوبارہ سے اس اکنامک ریوائول کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف وزیر اعظم نے 2013 کے اندر رکھی تھی، اور اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے، اور پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس وزیر اعظم کی کرسی پر، اس منصب کے اوپر صرف ان لوگوں کو لانا ہے جنہوں نے تاریخ میں بھی اور ابھی 1 سال میں بھی پاکستان کی عوام کو، ہمیں معلوم ہے بہت مشکل حالات ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد معیشت کو ایک استحکام ملا ہے، ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی 1 سال کی نہیں ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی لیگیسی ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی نالائکی کی فریاد اور کہانی سناتا ہے۔ لیکن ہم نے رونا نہیں رویا، ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا، ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے منصوبے شروع کیے، اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد کر گیا ہے، سب کچھ لوٹ کے چلا گیا، ہم نے قانون کے
کٹہرے میں قانون کے حوالے اس کرپشن کیسز کو کیا اور اپنا توجہ اور اپنا کام ملک کی تعمیر میں لگایا شہباز شریف صاحب نے، اور یہی عزم ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی رہے گی۔ سب ساتھیوں کو موقع ملے گا باری باری سب میڈم میرا نام ناصر حسین ہے، اس سے پہلے کہ سیاسی سوالات شروع ہونا میں آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا کا صدر ہوں اور ہمارے بیشتر ساتھی سلامت روزگار اس کے لیے ہم آپ سے صلاح کرتے ہیں کہ ان کو مزید سپورٹ وہاں میں شامل کیا جائے جو ہمارے ساتھی ہیں، اور ہمارے پاس 600 ساتھی ہیں جو ہیلتھ اسکیم میں شامل ہوئے اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پشاور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی۔